بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ذوالبجادین کا مطلب ہوتا ہے دو چادروں والا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا یہ لقب کیوں پڑا، یہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اصحاب صفا میں سے ہیں۔ اصحاب صفا ان صحابیوں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہماری مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے، وہاں پہ طلباء کرام قرآن حفظ کرتے ہیں یا حدیث کا سبق پڑھتے ہیں، اسی طرح جو اس دور میں مسجد نبوی کا مدرسہ تھا اور اس مدرسے میں جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا، اور وہ غریب صحابہ تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ عزیٰ کہتے ہیں بت کو، یہ ایک بتوں کا سردار تھا جس کا نام عزیٰ تھا، اور عبدال کا مطلب بندہ، یعنی فلاں بت کا بندہ۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ ابھی یہ شیرخوار بچے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھیں، اس لیے ان کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ جب جوان ہو گئے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان، گھر بار وغیرہ دے کر ضروریات زندگی سے بے نیاز کر دیا، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک عیش و عشرت کی زندگی ہو گئی۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگیں اور ان کے کان میں برابر پہنچتی رہیں، کیونکہ ان کی فطرت بالکل شفاف تھی، اس لیے انہوں نے بھی دل ہی دل میں اسلام قبول کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن اپنے چچا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ غیر مسلم تھے، اور یہ اپنے چچا کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ اسلام قبول کریں اور میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ اور اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال بیت گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام الحمدللہ کافی حد تک پھیل چکا تھا، لیکن ان کا چچا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لہٰذا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، چچا محترم، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ دیکھ رہا ہوں، مگر آپ کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو خطرہ تھا۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا۔ اب حضرت عبداللہ ذوالبجادین سر سے لے کر پاؤں تک چچا کے احسانوں میں چھپے ہوئے، تو چچا کہنے لگا کہ میں اپنا سارا سامان تم سے واپس لوں گا، تمہارے جسم سے چادر بھی اتار لوں گا اور تمہاری کمر سے تہ بند بھی چھین لوں گا، یعنی اپنی ایک چیز بھی تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پہ ایک بھی کپڑا باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی حالت کا اندازہ کیجئے کہ چچا کے الفاظ سن کے انہیں یہ معلوم ہوا کہ جتنی میرے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک مینڈا بنا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا ذبح کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مجھے حکم دے رہے ہیں کہ چچا کی ساری نوازشات کو ذبح کر دو۔ ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کے بعد فوراً تیار ہو گئے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے امی محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا مزید ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا مال و زر آپ کو مبارک ہو اور میرا اسلام مجھے مبارک ہو، کیونکہ ویسے بھی موت کچھ دن بعد مجھ سے ان چیزوں کو چھڑوا دے گی، لہٰذا میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سامعین، کیا ہمارے ذہن میں بھی کبھی اپنی گاڑی، بینک بیلنس کے بارے میں یہ خیال آیا ہے
خیر حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضے کے مطابق سب کچھ چچا کو واپس کر دیا، حتیٰ کہ لباس بھی اتار دیا، جوتے بھی اتار دیے، چادر اتار دی، اس کے بعد تہ بند بھی اتار دیا، اور چچا کے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز پاس موجود نہ تھی۔ میں ہوں وہ گرم رو راہ وفا جو خورشید سایہ تک بھاگ گیا چھوڑ کے تنہا مجھ کو، اور اسی حال میں اپنی ماں کے پاس گئے۔ ماں نے برہنہ حالت میں دیکھا تو آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اپنی ماں سے کہنے لگے، اے ماں اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ موحد کہتے ہیں ایسا بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ انہوں نے اپنی مادی دولت اپنے ہاتھوں سے غرق کر دی، تمام رشتوں کو کاٹ پھینکا، نہ اونٹ، نہ گھوڑے، نہ بھیڑیں، نہ بکریاں، نہ سامان، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، برتن، جسم کا کپڑا تک اتار پھینکا۔ ماں نے پوچھا تو بیٹا اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا ستر چھپانے کے لیے تھوڑا سا کپڑا دے دو۔ ماں نے ایک چادر یا ایک کمبل آپ کو عنایت فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک تہ بند کے طور پر باندھ لیا یعنی ستر چھپا لیا، اور دوسرا چادر کے طور پر اڑا لیا۔ اس کے بعد یہ بندہ مومن اور موحد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی ختم ہوئی، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد میں قدم مبارک رکھا کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ سامنے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ایک فقیر اور مسافر عاشق اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ اب ایک طرف غریب بندہ ہے اور دوسری طرف غریبوں کے غم خوار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا تم یہیں ٹھہر جاؤ اور اسی مسجد میں رہا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ اصحاب صفہ میں شامل کر دیا اور یہاں پہ قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے دوست اس قدر اونچی آواز میں نہ پڑھو، تھوڑا سا آہستہ پڑھو تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ 9 ہجری رجب کو عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان جنگ فرمایا اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ جہاد کے ولولے سے لبریز تھے اور شہادت کا شوق تھا۔ اسی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی درخت کا چھلکا توڑ کے لاؤ، اس کی جو چھال ہوتی ہے وہ توڑ کے لاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ چھلکا لے کر آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا آپ رضی اللہ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا خداوند میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر کچھ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو شہادت کا آرزو مند ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اور ہوا بھی کچھ یہی کہ اسلامی فوج تبوک تک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا، اور یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ نبی علیہ السلام کو آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی
تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑے تھے۔ تدفین جاری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتار رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے بھائی کو ادب سے قبر میں اتارو۔ جب میت قبر میں رکھ دی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں، اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔ سامعین، بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تھے وہ صحابی جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، ایون کہ لباس بھی اتار دیا، دنیا کی ہر آسائش چھوڑ دی، اور آج ہم ہیں کہ ہم سے نماز کے لیے بستر بھی نہیں چھوٹتا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔